اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میں برلاس ہوں تو مجھے قتل کر دیا جائے، جرم کی سزا صرف مجرم کو ملے گی۔ محمد بیگ شرارت سے بولا، تمہیں یرغمال بنا کر ہمیں اچار نہیں ڈالنا ہے، لڑکی کو آنے دو، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا۔ قافلہ سالار کو نوبیہ کی عقل و دانش پر اعتبار تھا، پھر بھی خدشہ تھا کہ وہ گھبرا نہ جائے اور اس کے منہ سے کہیں ایسی ویسی بات نہ نکل جائے جس سے وہ گرفت میں آ جائے۔ اس کے پکڑے جانے سے قافلہ سالار لپیٹ میں آ جاتا۔ بڑی الجھن پیدا ہو گئی تھی۔ اب وہ نوبیہ کو ساتھ لا کر پچھتا رہا تھا۔ نوبیہ واقعی بڑی عقل مند تھی۔ جس وقت قافلہ سالار خیمے سے چلا تھا اسی وقت اس کی چھٹی حس جاگ اٹھی تھی۔ اس کا ذہن کہہ رہا تھا کہ جاسوس کا تو محض بہانہ ہے، قافلے کو روکنے کی وجہ کچھ اور ہی ہے۔ وہ اٹھی اور اپنے جسم پر اسلحہ سجانے لگی جیسے وہ میدان جنگ میں جا رہی ہو۔ پوری طرح مسلح ہونے کے بعد اس نے اپنا گھوڑا منگوایا اور اسے خیمے کے دروازے پر بندھوا دیا۔ وہ ان کاموں سے فارغ ہو کر بیٹھی ہی تھی کہ محمد بیگ کا آدمی آ گیا۔ اس نے اندر پیغام بھجوایا کہ امیر محمد بیگ نے اسے اپنے خیمے میں طلب کیا ہے۔ نوبیہ جواب دینے کی بجائے خود خیمے سے باہر آ گئی۔ محمد بیگ کا آدمی اسے مسلح دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اپنے امیر سے جا کر کہہ دو کہ نوبیہ ایک تاتاری عورت ہے، اس نے بڑے پروقار انداز میں کہا۔ تاتاری عورت رات کے وقت سوائے اپنے شوہر کے خیمے کے کسی غیر مرد کے خیمے میں نہیں جایا کرتی، اور یہ بھی کہہ دینا کہ اگر نوبیہ کو زبردستی بلوایا گیا تو امیر کے پاس صرف اس کی لاش ہی پہنچے گی۔ محمد بیگ کا آدمی نوبیہ کے وقار اور انداز گفتگو سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے جھک کر نوبیہ کو سلام کیا اور واپس چل دیا۔ ٹھہرو، نوبیہ نے کچھ سوچتے ہوئے قاصد کو روکا۔ کہنے لگی کہ امیر سے کہہ دینا کہ نوبیہ کو ان کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں، لیکن یہ اسی صورت ممکن ہے کہ اس کی عزت و ناموس کے تحفظ کا وعدہ کریں۔ قاصد محمد بیگ کے خیمے میں داخل ہوا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ چپ کیوں کھڑا ہے، بولتا کیوں نہیں؟ محمد بیگ نے اسے گھورا۔ کیا اس نے یہاں آنے سے انکار کر دیا؟ ہاں امیر، وہ آنے پر آمادہ نہیں ہے، قاصد نے جواب دیا۔ ذلیل کتے، تو اکیلا کیوں آیا؟ محمد بیگ غصے سے کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اسے چوٹی سے پکڑ کے کھینچتا ہوا کیوں نہیں لے کے آیا؟ اس کے انکار پر تو نے اس کی زبان کیوں نہیں کھینچ لی؟ امیر سردار، قاصد نے سر اٹھائے بغیر کہا، لڑکی نے کہا ہے کہ میں تاتاری عورت ہوں اور تاتاری عورت رات کے وقت کسی غیر مرد کے خیمے میں نہیں جایا کرتی۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مجھے لے جانے کی کوشش کی گئی تو تمہارے ہاتھ میری لاش ہی آئے گی۔ وہ تو اپنے سینے میں خنجر گھونپنے پر بھی آمادہ ہو گئی تھی۔ قاصد نے آخری جملہ اپنی بچت کے لیے خود ہی شامل کر لیا۔ نوبیہ کے اس دلیرانہ جواب نے محمد بیگ کو بہت متاثر کیا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ قافلہ سالار دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ نوبیہ نے خود کو بچانے کا بڑا اچھا اور معقول طریقہ اختیار کیا ہے۔ قاصد نے محمد بیگ کو خیالوں میں گم دیکھا تو دوبارہ بولا۔ اس نے کہا ہے کہ اگر اس کی عزت و ناموس کے تحفظ کا وعدہ کیا جائے تو اسے آنے میں کوئی عذر نہیں ہوگا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ محمد بیگ ایک دم بول پڑا، تم جاؤ اور اسے کہو کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ہم اسے کسی بات پر مجبور نہیں کریں گے۔ قاصد جانے لگا تو محمد بیگ بولا، دیکھو اس لڑکی کو عزت و احترام سے لانا۔ قافلہ سالار کو نوبیہ کی یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ اسے کسی شرط پر بھی محمد بیگ کے پاس نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ جو شخص حاکم کرشی کے تحفظ دینے کے باوجود قافلے کو روکنے پر قادر تھا وہ نوبیہ کو بھی کسی نہ کسی طرح اپنے خیمے میں بلوا سکتا تھا۔ نوبیہ پوری طرح مسلح تھی۔ محمد بیگ کے خیمے پر پہرے داروں نے اسے روک کر اسلحہ اتارنے کا حکم دیا۔ نوبیہ نے انکار کر دیا اور تکرار بڑھ گئی۔ ایک محافظ نے اندر جا کر محمد بیگ کو اطلاع دی کہ لڑکی مسلح ہے اور اسی طرح اندر آنا چاہتی ہے۔ محمد بیگ نے نوبیہ کو اسلحے سمیت اندر آنے کی اجازت دے دی۔ نوبیہ بڑی شان سے خیمے میں داخل ہوئی۔ محمد بیگ نے اسے قریب سے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ چھوٹے امیر کے حضور نوبیہ سلام پیش کرتی ہے۔ نوبیہ نے بڑے ادب سے کہا، تیرا نام کیا ہے لڑکی؟ محمد بیگ نے اٹک اٹک کر پوچھا، میں لڑکی نہیں شادی شدہ ہوں امیر، مجھے خاتون کہہ کر مخاطب کر سکتے ہیں۔ نوبیہ نے محمد بیگ کو ملائمت سے ٹوکا۔ محمد بیگ شرمندہ سا ہو گیا۔ اچھا خاتون، تمہارا نام کیا ہے؟ نوبیہ کہنے لگی کہ میرا نام نوبیہ ہے اور میرے شوہر کا نام فہمید قلیچار ہے۔ نوبیہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، ہم تمہارے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھ رہے۔ محمد بیگ چڑھ گیا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم برلاس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو اور تیمور نے تمہیں جاسوسی کی غرض سے اس قافلے کے ساتھ بھیجا ہے، اس سلسلے میں تم کیا صفائی پیش کر سکتی ہو؟ نوبیہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے دل کا حال معلوم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے محمد بیگ کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک سے اندازہ ہو گیا تھا کہ قافلے کو روکنے کی وجہ خود اس کی ذات ہے اور محمد بیگ جاسوسی کا الزام لگا کر اسے روکنا چاہتا ہے۔ نوبیہ جس وقت باپ کی مرضی کے خلاف گھر سے اس قافلے کے ساتھ چلی تھی، اسے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ شوہر تک پہنچنے کے لیے اسے صدہا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور لوہے کے چنے چبانے ہوں گے۔ صوبیہ نے سنبھل کر کہا کہ چھوٹے امیر، اگر گستاخی معاف کی جائے تو میں کچھ عرض کروں کہ الزام لگانے والوں کو پہلے الزام ثابت کرنا ہوتا ہے، صفائی بعد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر میں برلاس ہوں تو اس کے ثبوت میں آپ کے پاس ضرور کوئی شہادت ہوگی۔ کیا ہماری زبان کسی شہادت سے کم ہے؟
محمد بیگ بگڑ کر بولا، تم بہت چالاک معلوم ہوتی ہو۔ نوبیا بے خوفی سے بولی کہ چھوٹے امیر، اگر آپ کی زبان ہی سب کچھ ہے تو پھر میری صفائی پیش کرنے سے کیا ہوگا؟ حکم دیجئے، میں سزا کے لیے تیار ہوں۔ یوں نہیں، محمد بیگ نے غصے سے کہا، پہلے تمہیں اپنے جرم کا اقبال کرنا ہوگا۔ نوبیا کہنے لگی کہ اگر یہ بات ہے تو میں اپنے اوپر لگائے گئے جرم سے صاف انکار کرتی ہوں۔ جب تک مجھ پر جرم ثابت نہ ہو جائے گا میں خود کو آپ کے فوجی دستے کے حوالے نہیں کروں گی۔ اے عورت، محمد بیگ کے قریب کھڑے اس کے نائب سردار دلوران نے کہا، تو اپنے آپ کو حوالے کرنے کی بات کر رہی ہے، تو اس وقت بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ دلوران کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے ہی تھے کہ نوبیا کا ہاتھ بجلی کی طرح اپنے خنجر پر گیا اور اس نے خنجر محمد بیگ کے نائب پر کھینچ مارا۔ خنجر دلوران کے آہنی خود سے ٹکرا کر نیچے گر پڑا۔ یہ سب کچھ اتنی سرعت سے ہوا کہ ہر شخص ہکا بکا رہ گیا۔ دلوران نے فوراً تلوار کھینچ لی اور نوبیا کی طرف بڑھا۔ نوبیا بھی اس وقت تک تلوار نکال چکی تھی۔ خبردار دلوران، محمد بیگ چیخا۔ دلوران کے قدم رک گئے۔ اس نے تلوار نیام میں ڈال لی۔ نوبیا بھی مسکراتے ہوئے اپنی تلوار غلاف میں رکھ لی۔ نوبیا، تم نے ہمارے نائب پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، ہم تمہیں پہلے اس جرم کی سزا دیں گے۔ محمد بیگ نے بظاہر غصے سے کہا، لیکن اس کے رویے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ نوبیا کی پھرتی اور دلیری سے بے حد متاثر ہوا ہے۔ یہ قاتلانہ حملہ نہیں تھا چھوٹے امیر، نوبیا لاپرواہی سے بولی۔ کہنے لگی کہ اگر میرا قتل کا ارادہ ہوتا تو یہ خنجر سیدھا اس کے سینے میں پیوست ہو چکا ہوتا۔ میں تو اس پر یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ ہر تاتاری مرد اور عورت اس وقت تک آزاد ہے جب تک اس کے جسم پر اسلحہ موجود ہے۔ آپ کے نائب کے خود سے ٹکرانے والا یہ خنجر کسی کے بھی سینے میں داخل ہو سکتا تھا۔ آپ کی طرف سے زیادتی کی صورت میں یہ خنجر میرے سینے میں بھی پیوست ہو سکتا ہے۔ کیا آپ اب بھی اسے جرم کہیں گے؟ اچھا خیر، محمد بیگ پہلو بدل کر بولا، ہم تمہیں اس جرم سے بری کرتے ہیں اور تمہارا یہ مطالبہ بھی قبول کرتے ہیں کہ تمہیں مجرم ثابت کرنے کے لیے ثبوت فراہم کیا جائے۔ میں چھوٹے امیر کی اس منصفانہ انداز کے لیے شکر گزار ہوں۔ نوبیا نے اس طرح مسکرا کر کہا کہ محمد بیگ جھوم اٹھا۔ تمہارے قافلے کو کرشی میں اس وقت تک ٹھہرنا ہوگا جب تک تمہارے بارے میں تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی۔ اگر الزام غلط ثابت ہوا تو ہم قافلے کا خسارہ پورا کر دیں گے۔ مگر دیکھیے امیر، قافلہ سالار گھبرا کر بولا، قافلے کے رکنے سے ہمارا بھاری نقصان ہوگا اور تم چپ رہو۔ محمد بیگ ترشی سے بولا، نقصان ہوگا تو ہوتا رہے، مکمل تحقیقات سے پہلے قافلہ کہیں آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ نوبیا نے دخل دیا اور کہا کہ چھوٹے امیر، الزام مجھ پر لگایا گیا ہے اور سزا قافلے والے کو دی جا رہی ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ صوبیا نے کچھ اس طرح اٹھلا کر کہا کہ محمد بیگ کے عیاش ذہن میں گدگدی سی پیدا ہونے لگی۔ نوبیا، ہمیں قافلے والوں سے کوئی دشمنی نہیں۔ محمد بیگ عالم سرمستی میں بولا، ہمیں تو صرف اور صرف تم سے مطلب ہے۔ جی، کیا فرمایا چھوٹے امیر نے؟ نوبیا نے پھر اس کی گرفت کی۔ ہمارا مطلب ہے، محمد بیگ نے سنبھل کر کہا، قافلے والے اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن تمہیں تحقیقات کے اختتام تک یہیں ٹھہرنا ہوگا۔ نوبیا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اور اگر میں انکار کر دوں تو آپ کیا قدم اٹھائیں گے امیر؟ اگر آپ مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے تو میں خود ہی قید زندگی سے آزادی حاصل کر لوں گی، آپ کو صرف میری لاش ہی مل سکے گی۔ ہم تمہاری موت کے خواہاں نہیں نوبیا، محمد بیگ جلدی سے بولا، ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں جب تک تم کرشی میں رہو گی تمہاری حفاظت کی جائے گی، تمہارے خیمے پر بھی خواتین کا پہرا لگایا جائے گا۔ اگر میں ان شرائط پر کرشی میں قیام پر رضامند ہو جاؤں تو کیا آپ قافلے کو آگے جانے کی اجازت دے دیں گے؟ نہیں نوبیا، قافلہ سالار نے فوراً مخالفت کی، تمہاری حفاظت کا ذمہ میں نے اٹھایا ہے، میں واپس جا کر تمہارے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ چچا جان، نوبیا مستقل مزاجی سے بولی، آپ میری فکر نہ کریں، میں اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں۔ ممکن ہے میں اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو غلط ثابت کر کے آپ سے پہلے گھر پہنچ جاؤں، اس طرح آپ کو میرے باپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ تم دخل مت دو، محمد بیگ نے قافلہ سالار کو روک دیا۔ اگر نوبیا یہاں ٹھہرنے پر آمادہ ہے تو قافلہ جب چاہے یہاں سے آگے جا سکتا ہے، قافلے کو جانے کی اجازت دی جائے۔ نوبیا نے کہا، تحقیقات کے لیے جب تک امیر چاہیں گے میں یہیں مقیم رہوں گی، قافلے کو جانے کی اجازت ہے، محمد بیگ نے خوشی سے کہا۔ نوبیا نے قافلہ سالار سے درخواست کی کہ آپ قافلے کو لے کر ابھی آگے بڑھ جائیے چچا جان، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، میں اپنی ایک جان کے لیے پورے قافلے کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ قافلہ سالار کو مجبوراً نوبیا کی بات ماننا پڑی۔ محمد بیگ اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب نوبیا کچھ دن اس کے قریب رہے گی تو آہستہ آہستہ مانوس ہو جائے گی اور وہ اپنی ہر خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ نوبیا اپنی جگہ مطمئن تھی، اس کی اصل منزل قرشی ہی تھی۔ اگر اس کا شوہر فہمید قرشی میں موجود ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح اس تک رسائی حاصل کر لے گی، اور اگر وہ یہاں موجود نہیں تو اس کے لیے محمد بیگ کی قید سے فرار ہونا کچھ زیادہ مشکل نہ تھا۔ کرشی کا قلعہ اس علاقے کا عظیم ترین قلعہ تھا۔ اس قلعے کی پہلی تعمیر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے حکیم مقنع نے کی تھی۔
जो अपनी नबुव्वत के सबूत में एक कुएं से धात का चांद निकालता था। इस चांद की रोशनी 12 मील तक जाती थी। ये चांद एक कुएं से निकलता और रात भर असल चांद की तरह कुछ बुलंदी पर सफर करता हुआ सुबह के वक्त दूसरे कुएं में दाखिल हो जाता था। इस झूठे नबी का झूठा मोजज़ा माह नक्शेब के नाम से मशहूर है। आखिर मुसलमानों ने इस झूठे नबी का जनाजा निकाल दिया और मुकन्ना अपने 6000 पैरोकारों के साथ आग में कूद गया। किले का बेशतर हिस्सा आग की लपेट में आ गया। तैमूर ने जब कर्शी के इलाके पर कब्जा किया तो इस जगह की अहमियत को समझते हुए पुराने किले की मरम्मत कराई और इसमें कई तरामीम और इजाफे किए। तैमूर इस किले को बेहतरीन पनाहगाह समझता था। खुसूसन मौसम सरमा में तो ये किला नाकाबिले तस्खीर हो जाता था, लेकिन तैमूर की बदकिस्मती कि इस किले को उसकी बीवी अलजाई खातून के भाई अमीर हुसैन ने उससे मांग लिया। फिर अलजाई खातून का भी इंतकाल हो गया। तैमूर और अमीर हुसैन की इक़्तिदार की खाना जंगी शुरू हो गई। अब तैमूर को अपनी गलत बख्शिश पर अफसोस हो रहा था। उसने अपनी बहादुरी और जंगी सलाहियत के जोर पर अमीर हुसैन को पे दर पे शिकस्त देकर उससे बहुत सा इलाका छीन लिया था। फिर भी अमीर हुसैन के पास बहुत से अहम इलाके मौजूद थे जिनके जोर पर वो तैमूर को आए दिन लड़ाइयों में उलझा कर परेशान करता रहता था। कर्शी का किला इन सब में अहम था। अमीर हुसैन ने कर्शी के इलाके और किले पर अपने नायब अमीर मूसा को हाकिम मुकर्रर किया था, जिसके पास 12,000 फौज हरदम तैयार रहती थी। तैमूर इस किले को बहरतौर हासिल करने पर तुला हुआ था, लेकिन कोई तरकीब नजर नहीं आती थी। तातारियों की मुसलसल खाना जंगी ने अमीर हुसैन और तैमूर की फौजी ताकत पर बड़ी कारी ज़रब लगाई थी। मुगल शिकस्त खाकर हिसारुल मालिक भाग गए थे। अब उनमें तातारी इलाकों पर यलगार करने की हिम्मत नहीं थी। फिर भी इस खाना जंगी से फायदा उठाते हुए अक्सर वो लूट मार करने तातारी इलाकों में घुस आते थे। इस तमाम सूरत हाल के पेश नजर तैमूर चाहता था कि पूरे मुल्क तातार पर एक शख्स की हाकमियत हो ताकि मजबूत रियासत कायम हो सके। तैमूर ने अपने तमाम बड़े सरदारों को जमा किया। अमीर जाको, अमीर दाडो, मवेदा लाद और एलची बहादुर जैसे वफादार सरदार अब तक उसका साथ दे रहे थे। साथियों और दोस्तों, तैमूर ने उन्हें मुखातिब किया। कर्शी का इलाका और किला हासिल किए बगैर ना तो अमीर हुसैन की ताकत का खात्मा हो सकता है और ना खाना जंगी ही रुक सकती है। तैमूर के सरदार और अमीर घबरा गए। उन्होंने एक दूसरे का मुंह देखा और सर झुका लिए। वो समझ गए कि तैमूर कर्शी पर हमला करना चाहता है। उनका ख्याल था कि कर्शी को फतह करने का तसव्वुर ही अबस है। तैमूर का लश्कर बहादुरों और जांबाजों पर मुश्तमिल और नाकाबिले शिकस्त था, मगर उसकी तादाद कर्शी में मौजूद लश्कर के मुकाबले में चौथाई से भी कम थी। लिहाजा उन्होंने जवाब देने की बजाय खामोशी अख्तियार कर ली। तैमूर को सरदारों की इस खामोशी पर गुस्सा आ गया। उसने अमीर डाडो से मुखातिब होकर कहा, डाडो, तुम तो खतर पसंद और नडर मशहूर हो। तुम्हारी खामोशी मेरे लिए नाकाबिले फहम है। मोहतरम अमीर, डाडो ने सर झुकाकर जवाब दिया, इन दिनों शदीद गर्मी पड़ रही है। मेरे ख्याल में ये मौसम कर्शी पर हमले के लिए मौजू नहीं है। फिर हमारे बीवी बच्चे भी साथ हैं, उनकी हिफाजत जरूरी है। बेहतर है कि इस मुहिम को कुछ दिनों के लिए और मुलतवी रखा जाए। अमीर डाडो, तैमूर बड़े रौब से बोला, तुम्हारे अहलो अयाल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, फिर तुम क्यों फिक्र करते हो? मगर सरदार, ये तो गौर फरमाइए, हमारे अहलो अयाल लश्कर के साथ खुले मैदान में हैं। अगर शहर पनाह के अंदर होते तो कुछ मुजायका नहीं था। अमीर दाऊद ने शाइस्तगी से कहा, इसी शहर पनाह के हुसूल के लिए तो मैं किला फतह करना चाहता हूँ। तैमूर मुस्कुराया, कर्शी के गिर्द बड़ी मजबूत फसील है। जरा गौर करो, अगर कर्शी हमारे कब्जे में आ जाए तो हमें कितना फायदा होगा। तुम्हारे अहलो अयाल के लिए एक नाकाबिले शिकस्त और इंतहाई महफूज जगह हासिल हो जाएगी। सरदारों और अमीरों की समझ में ये बात तो आ गई, लेकिन कर्शी की फतह नामुमकिन मालूम होती थी। अमीर दाऊद तो खामोश रहा, लेकिन अमीर जाको ने सर हिलाते हुए कहा, सरदार, मेरे ख्याल में हमें पहले काफी ताकत जमा कर लेनी चाहिए, इसके बाद कर्शी के बारे में सोचें। अमीर हुसैन बच्चा नहीं है, उसकी पूरी जिंदगी इन्हीं मार्कों में गुजरी है। वो कोई महमल नशीन औरत तो नहीं है जिस पर हम काबू पा लेंगे। अमीर जाको के अल्फाज की तुर्शी साफ जाहिर कर रही थी कि वो कर्शी पर हमले के खिलाफ है। तैमूर भी आज झल्लाया हुआ था। बोला, अच्छा, तो फिर तुम औरतों के पास जाकर पहले सबक पढ़ो, फिर वापस आना। मैं अपने साथ उन लोगों को लेकर जाऊंगा जो पुल की लड़ाई में शामिल थे। ये इशारा मवेदात और एलची बहादुर की तरफ था, जो मुगलों से पहली जंग के मौके पर संगीन पुल की हिफाजत पर मामूर थे। संगीन पुल की दूसरी जानिब मुगल सिपहसालार बैकजक पड़ाव डाले पड़ा था और उसका हमला किसी भी वक्त मुतवक्के था। ऐसे मौके पर तैमूर ने उसकी हिफाजत के लिए मवेदार लात, एलची बहादुर और अमीर मूसा को मुंतखब किया था। वही अमीर मूसा जो उस वक्त कर्शी पर काबिज था। संगीन पुल का नाम आया तो तैमूर के कुछ दूसरे सरदार भी हमजबान होकर बोले कि सरदार, इस जंग में तो हम भी आपके साथ थे, हमने भी दरिया पार करके मुगलों को मार भगाया था, मगर अब तुम वहां जाओ जहां तुम्हारे अहलो अयाल हैं। तैमूर बिगड़ कर बोला, जाओ और जो तुम्हारा जी चाहे करो, मैंने कर्शी पर कब्जे का फैसला कर लिया है। मैं जा रहा हूँ, मेरी मंजिल कर्शी है।
ذرا ٹھہریے سردار، امیروں میں سے ایک بولا، ہمیں کچھ دیر سوچنے کا موقع دیجیے۔ سب سردار اٹھ کر دوسرے خیمے میں چلے گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ تیمور کا فیصلہ اٹل ہوا کرتا ہے، وہ اس کا ساتھ دیں یا نہ دیں، اس نے جو طے کر لیا ہے اس سے وہ باز نہیں آئے گا۔ امیر اور سردار اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے۔ آخر فیصلہ یہی ہوا کہ تیمور کا ساتھ ضرور دیا جائے گا، خواہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ جب وہ باہم مشورہ کر کے واپس آئے تو امیر جاکو کے ایک ہاتھ میں کلام اللہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار۔ امیر جاکو واضح انداز میں کہنے لگا، اے سردار، ہم نے قرآن حکیم پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی ہے کہ ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے، اور اگر نافرمانی کریں تو خدا ہم پر قہر نازل کرے اور اس تلوار سے آپ ہمارے سر قلم کر دیں۔ تیمور مسکرایا اور اس نے اٹھ کر سب سرداروں کو باری باری گلے لگایا، پھر وہ سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ تمام امیر کسی ایسی تدبیر پر غور کر رہے تھے جس کے ذریعے امیر موسیٰ کو قلعے سے باہر نکالا جائے۔ تیمور بڑی خاموشی سے ان کی گفتگو سنتا اور مسکراتا رہا۔ آپ بھی تو کچھ بولیے سردار، امیر داؤد نے اس سے کہا۔ بالفرض تم نے امیر موسیٰ کو کسی تدبیر سے قلعے سے باہر نکلنے پر بھی مجبور کر دیا تو اس کے پاس 10,000 کا لشکر ہوگا، تم اس کا کیا بگاڑ لوگے؟ تیمور نے مسکرا کر کہا، تمہاری بہادری اپنی جگہ، لیکن جنگ کا انجام کسے معلوم ہوتا ہے؟ خدا نخواستہ ہمیں شکست ہو گئی تو یہ ہماری طاقت ختم ہو جائے گی، پھر امیر موسیٰ اور امیر حسین دریائے آمو پار کر کے پورے ملک پر قابض ہو جائیں گے اور ہمیں کہیں پناہ نہیں مل سکے گی۔ تیمور کے جواب سے سب لاجواب ہو گئے۔ جس وقت قلعہ کرشی پر حملے کی تیاری ہو رہی تھی اس وقت امیر حسین اور امیر موسیٰ کے پاس دریائے آمو کے شمالی علاقہ تھا اور تیمور دریا کے جنوب میں خیمہ زن تھا۔ امیر حسین باوجود ایک بڑا لشکر رکھنے کے دریا عبور کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ اس نے امیر موسیٰ کو تاکید کر رکھی تھی کہ وہ قلعہ کرشی پر مدافعتی جنگ لڑے، دریا عبور کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ تیمور بھی اپنی جگہ محتاط تھا اور دریا عبور کر کے کھلے میدان میں جنگ کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تیمور پرخیال انداز میں بولا، اگر میں امیر موسیٰ کو یہ پیغام بھیجوں کہ اس سخت گرمی کے زمانے میں قلعہ بند ہو کر حبس کا شکار ہونا کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ قلعے سے نکل کر دریا کے کنارے آؤ اور درختوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر بزم عشرت برپا کرو، تو کیا امیر موسیٰ قلعہ چھوڑ کر باہر آئے گا؟ جب امیروں اور سرداروں نے یہ سب سنا تو اس کا جواب سوچنے لگے۔ تیمور نے قلعہ کرشی کو موسم سرما کی ضروریات کو سامنے رکھ کر بنوایا تھا۔ گرمی کے موسم کے لیے یہ قلعہ بالکل موزوں نہیں تھا۔ امیر موسیٰ باہر نکلنے کے لیے واقعی بے چین تھا، لیکن ایک طرف امیر حسین کا حکم تھا کہ وہ قلعے سے باہر نہ آئے، دوسرے تیمور سے کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کی خود اسے ہمت نہیں پڑتی تھی۔ انہی باتوں کو سوچتے ہوئے امیر داؤد نے کہا، گرمی تو اس قیامت کی پڑ رہی ہے کہ امیر موسیٰ آنے کا قصد کرے گا لیکن آئے گا نہیں۔ تیمور نے یہ بات مذاق میں کہی تھی، لیکن مذاق کی اس بات سے اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک خیال آیا تھا اور اس کی تصدیق امیر داؤد نے کر دی تھی۔ جس وقت تیمور نے کرشی پر حملے کا ارادہ ظاہر کیا تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بس 2-4 روز ہی میں حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، لیکن پھر اس نے کچھ ایسی خاموشی اختیار کی کہ اس کے سردار اور امیر حملے کی بات ہی بھول گئے۔ انہیں اطمینان ہو گیا کہ تیمور نے خود ہی اپنا ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ ہفتے 1.5 ہفتے بعد تیمور اپنا لشکر شاہراہ خراسان پر اس جگہ لے آیا جہاں سے ہرات کو راستہ جاتا تھا۔ اس نے چاہے اسحاق کے پاس اپنے خیمے نصب کرائے اور قاصد کو تحفے تحائف دے کر والی ہرات کے پاس بھیج دیا۔ اب سرداروں کو یقین ہو گیا کہ تیمور کرشی پر حملہ کرنے کی بجائے ہرات کی طرف پسپائی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ قاصد کو ہرات بھیجنے کے بعد تیمور نے شمال کی طرف جانے والے قافلوں کو روکنا شروع کر دیا۔ اس نے اعلان کرا دیا کہ فی الحال شمال کا راستہ محفوظ نہیں ہے، اس لیے قافلے اس وقت تک یہیں پڑاؤ ڈالیں گے جب تک محفوظ سفر کی ضمانت حاصل نہیں کر لی جاتی۔ قافلے والے خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈال لیے۔ اس طرح 1 ماہ گزر گیا۔ دریا پار کرشی کے دستے محمد بیگ کی سرکردگی میں موجود تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قافلے والوں نے آنا بند کر دیا ہے تو انہیں فکر لاحق ہوئی۔ محمد بیگ نے اپنے جاسوسوں کو شمال میں بھیجا۔ جاسوسوں نے آ کر اطلاع دی کہ تیمور نے دریا کے دوسری طرف قافلوں کو روک لیا ہے اور خود چاہے اسحاق کے قریب خیمہ زن ہے۔ اسی دوران تیمور کا والی ہرات کے پاس بھیجا ہوا پیامبر واپس آ گیا۔ والی ہرات نے بھی تیمور کو خط بھیجے اور اسے ہرات آنے کی دعوت دی تھی۔ تیمور نے فوراً ہرات جانے کی تیاری شروع کر دی۔ تیمور نے جن قافلوں کو روک رکھا تھا ان کے سالار بہت پریشان تھے۔ وہ اکٹھا ہو کر تیمور کے پاس آئے۔ تیمور نے انہیں بڑی عزت سے بٹھایا اور ان کی تواضع کی۔ وہ ان کے آنے کا مقصد جانتا تھا، لیکن اس انتظار میں تھا کہ ان کی طرف سے بات شروع ہو۔ شہر سبز کے سردار محترم، ایک قافلہ سالار نے بات شروع کی۔ ہم نے سنا ہے آپ ہرات جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہی سنا ہے، تیمور لاپرواہی سے بولا۔ والی ہرات نے ہمیں اپنے ملک میں آنے کی دعوت دی ہے، ہم کچھ عرصے کے لیے اس کے پاس جا رہے ہیں۔ پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے امیر محترم؟ دوسرے قافلہ سالار نے پوچھا۔ 1 ماہ سے یہاں پڑے پڑے ہم تنگ آ گئے ہیں، آپ لوگوں کی جو مدد ہو سکتی تھی وہ ہم نے کی۔
तैमूर ने जवाब दिया, क्या हमने आपके राशन की कमी को पूरा नहीं किया? खाने पीने की हमने आप लोगों को कोई तकलीफ होने दी? हम इस मेहरबानी के लिए आपके शुक्रगुजार हैं, किसी और सालार ने कहा।